بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اسلامیت لازمی میں جو ہے نا عبادات کریں گے۔ ہمارا ایمانیات و عبادات چل رہا تھا ٹاپک، اس میں جو بے پارٹ ہے ہمارا وہ عبادات ہے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نماز دین کا ستون ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دین ایک عمارت ہے اور نماز جو ہے نا اس کا ستون ہے، یعنی پلر ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے، یعنی چابی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی دوستی، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ نماز پریشانی اور بیماری سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نماز میں جاتے ہیں، بلکہ یہ تو سائنس نے بھی اپروو کر دیا کہ سجدے میں جا کر جو ڈپریشن انسان کے اندر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز یہ ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلا فرق یہی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض نماز کے لیے مقرر وقت شرط ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی 103 آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ 5 ہماری نمازیں ہیں، 5 ہی اوقات کار ہیں، ٹھیک ہے؟ دن میں 5 دفعہ مسلمان کو نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے حدیث شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے نبی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کرو کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہے جو صاف ستھری ہے اور گہری ہے، اور تم دن میں 5 دفعہ اس نہر میں نہاتے ہو، تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہیں جیسے پانی میل کو ختم کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 668 نمبر حدیث ہے، 668، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ظاہری طور پر انسان کو طہارت و پاکیزگی بخشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کچھ ہم وضو میں کام کرتے ہیں، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری پاکیزگی ہے۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع و سجود، قاعدہ و جلسہ، سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ رکوع پہلے کر لیا، سجدہ پھر کر لیا، قیام بعد میں کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ، یعنی ایک ترتیب ہے نماز کی، ٹھیک ہے؟ ارکان نماز کی یہ ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے، یعنی یہ جو ترتیب سے ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ نظم و ضبط کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ انفرادی یعنی جو فردن پڑھی جاتی ہے، انڈیویجولی، ٹھیک ہے؟ اور باجماعت نماز ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ہم گھر میں اکیلے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے، یعنی سب جو مل کر پڑھتے ہیں نا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز کے لیے نماز سے 27 درجے افضل ہے، باجماعت نماز اکیلے نماز سے 27 درجے افضل ہے، 27، ٹھیک ہے؟ 27 ٹائمز کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ صحیح بخاری کی 645 نمبر 645 حدیث ہے یہ، کہ جو باجماعت نماز ہے نا وہ زیادہ افضل ہے۔ کتنے درجے؟ 27 ٹائمز، ٹھیک ہے؟ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بھی اس کی جو ہے نا باجماعت نماز کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور جو فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی کہ پوری رات عبادت کرنے کے ثواب، اگر عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھے اور فجر کی بھی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم کی 1491 نمبر 1491 اس کی حدیث ہے۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم لوگوں کو اسے یعنی ہم پر فرض ہے نا نماز، ہم لوگوں کو اس کو بر وقت ادا کرنا چاہیے، اور جو اول وقت میں نماز ادا کی جاتی ہے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ نماز کو ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے، یعنی جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے نا، اس کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ تعلقات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ نمازیوں سے ملتا ہے، اس کی سلام دعا زیادہ لوگوں سے ہوتی ہے، دوستی بھی زیادہ لوگوں سے ہوتی ہے، میل ملن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہمارا جو کمیونٹی ہے وہ کیا کہتے ہیں بھائی چارے میں بھائی چارہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحیح مسلم کی 254 حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم منافق لوگوں کی طرح، جو منافق لوگ تھے نا اس زمانے کے، وہ کیا کرتے دل سے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ظاہر ہے اوپر سے کہتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم اسلام لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو وہ کیا کرتے تھے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے جی ہم تو گھر میں پڑھیں گے نماز۔ تو جو ہے نا جناب رسول خدا نے پھر یہ کہا کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر، بلا عذر یعنی بلا وجہ گھر میں نمازیں پڑھنے لگو مسجدوں کو چھوڑ کر، تو اپنے نبی کی سنت چھوڑ بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی کریم کی سنت تو یہ ہے نا کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرتے، تو اگر نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نماز کے فوائد و ثمرات، کیا نماز کے فوائد ہیں؟ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد میں نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا ایک ذریعہ کیا کہتے ہیں درجہ رکھتا ہے۔ یعنی آج سائنس کہتی ہے کہ آپ کو ورزش کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، سائیکلنگ کرنی چاہیے، ایسا ویسے، اور یوگا، اب تو یوگا آ گیا ہے۔ تو جو مسلمان ہے نا اس کو ان سب چیزوں کی میرا نہیں خیال ہے کہ ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں صبح کے ٹائم جب وہ مسجد جا رہا ہے پیدل چہل قدمی کر کے جا رہا ہے، یعنی پیدل جا رہا ہے چل کر، تو وہ اس کی مارننگ واک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر یعنی وہاں پر جا کر وہ نماز پڑھے گا تو یہ ایکسرسائز میں یوگا میں جو آج کل ماشاءاللہ انگریزوں نے ایجاد کر لیا ہے تو یہ اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب رات کو عشاء کی نماز پڑھنے جائے گا مسجد پیدل تو وہ نائٹ واک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی روحانیت بھی ملتی ہے اور جسمانی فوائد یعنی فزیکلی بھی اس کو جو ہے نا فٹ ہو جاتا ہے وہ۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے، یعنی اثار و قربانی، مساوات، یہ ساری چیزیں بھائی چارے وغیرہ جو ہے نا ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز ہمدردی، اثار، اخوت اور محبت اور رواداری جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ خوشی و خضوع والی نماز یعنی جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتے، تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ، یعنی اپنے نفس کا احتساب کرنا، یعنی اپنے آپ کو خود اپنی عدالت میں پیش کرنا، اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے، یہ نماز جو ہے نا اس چیز کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال کرتے ہوئے خوشی و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کے روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثاث سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کی حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ایکسرسائز کر لیں گے، اور آئی تھنک ایکسرسائز ہم لوگوں کو اسی اس میں کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگوں نے نیکسٹ ویڈیو بنائی پھر کیا کہتے ہیں ویڈیو زیادہ ہو جائیں گے، آگے بھی کرنا ہے، تو ہم لوگ ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے MCQs ہیں۔ نماز کو قرار دیا گیا جنت کی کنجی، ٹھیک ہے۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتے ہیں جیسے پانی میل کا، ٹھیک ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے، ٹھیک ہے، 27 ٹائمز۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر ہے۔ عشاء کی نماز آدھی رات، فجر کی نماز جو باجماعت ادا کرو وہ بھی آدھی رات، تو آدھی اور آدھی ملا کر ایک پوری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی ہے صلح رحمی کی، سخاوت کی، نظم و ضبط کی، کفایت شعری کی، کیا کہتے ہیں نظم و ضبط کی،
اچھا، مختصر جوابات ہیں. وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں. یہ فرسٹ والے کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی؟ یہ مثال دی تھی 5 نہروں کی مثال. ٹھیک ہے. یہ دوسرے کا آنسر آ گیا آپ کا. نیکسٹ، نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے تحریر کریں. نماز کی فضیلت کے بارے میں 2 جملے اسی میں سے لے لیں کہ ایک تو کیا کہتے ہیں جو نماز ہے وہ انسان کو کیا کہتے ہیں اس طرح سے پاک صاف کر دیتی ہے، یعنی جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے. ایک یہ کر لیں اور ایک یہ کر لیں کہ باجماعت نماز 27 درجے افضل ہے. ایک یہ کر سکتے ہیں یا ایک یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں. مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں. ایک تو مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اخوت اور بھائی چارے کا یہاں پر ہے. مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا. نیکسٹ ہے نماز کی 2 شرائط تحریر کریں. نماز کی 2 شرائط میں دیکھیں سب سے پہلے انسان کو روحانی اور اچھا یہاں تو انہوں نے نہیں دیا ہوا. نماز کی 2 شرائط یہ ہیں کہ ایک تو انسان کو باوضو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا کہتے ہیں پاک اور پاکیزہ جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، لباس پاک صاف ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اس کی شرائط میں آ جاتا ہے. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں تفصیلی جواب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. نماز کے فوائد و ثمرات تحریر کریں. یعنی اس میں سے یہ آپ لوگوں نے لکھ دینے ہیں. یہ آپ لوگوں کا پورا لونگ کوسچن کا آنسر ہے. ٹھیک ہے. چلیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ روزہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے، اس سے ایکسرسائز کریں گے. ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.